اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ودت طائفة من اہل الکتاب لو یضلونکم وما یضلون الا انفسهم وما یشعرون صدق اللہ العلی العظیم۔ اہل کتاب کفار کیا چاہتے تھے؟ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں گمراہ کر دیں۔ عیسائیوں کے جو شبہات تھے ان کا جواب دیا گیا، اور پھر اہل کتاب کا، یہودیوں کا بھی اور عیسائیوں کا بھی یہ کہنا کہ ہم ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے زیادہ قریبی ہیں، اس کا جواب دیا گیا کہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے قریبی ایمان والے ہیں۔ ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے۔ تو اب فرمایا ان میں سے ایک گروہ اہل کتاب میں سے، اور بہت بڑا گروہ، یہ دلی خواہش رکھتا ہے لو یضلونکم، کہ تمہیں گمراہ کر دے، وما یضلون الا انفسہم، اور یہ صرف اپنے آپ کو ہی گمراہ کر رہے ہیں، کسی کو گمراہ نہیں کریں گے، آپ کو گمراہ نہیں کر سکتے، یہ خود کو گمراہ کر رہے ہیں۔ وما یشعرون، اور انہیں اس کا احساس بھی نہیں ہے۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، خطاب اللہ پاک نے اہل کتاب کو کیا، اے اہل کتاب لم تکفرون بآیات اللہ، تم اللہ کی آیتوں کا انکار کیوں کرتے ہو، وانتم تشہدون، حالانکہ تم اس پہ گواہ ہو۔ یعنی اس چیز پہ کہ جو تورات میں ذکر کیا گیا، نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا تشریف لانا، نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی صفات کا تذکرہ کیا گیا، جو انجیل میں تذکرہ کیا گیا، تو اس پہ تو یہ خود گواہ ہیں، عیسائی بھی اور یہودی بھی جانتے تھے، آیات کو پڑھتے تھے، لیکن اس کے باوجود نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا انکار کرتے تھے۔ اس لیے فرمایا کہ تم اللہ کی آیتوں کا انکار کیوں کرتے ہو۔ یا اہل الکتاب لم تلبسون الحق بالباطل، اے اہل کتاب تم حق کو باطل کے ساتھ گڑبڑ کیوں کر دیتے ہو۔ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ، اور حق کو چھپاتے ہو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم اسے جانتے ہو۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو خوب پہچانتے تھے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو جانتے تھے، لیکن اس کے باوجود پھر بھی نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا انکار کرتے تھے۔ تو اس لیے فرمایا کہ تم حق کو باطل کو رلا مرلا دیتے ہو۔ لوگ کوئی پوچھتے ہیں، جو عام لوگ ہوتے ہیں، عام لوگ جب پوچھتے تھے ان کے ملاؤں سے، تو یہ کیا کہتے تھے؟ یہ کہتے تھے نہیں جی نہیں، یہ جو صفات ہے نا یہ ان میں نہیں پائی جاتی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم میں تو اللہ پاک نے ایسے صفات جو رکھی تھیں، ان کا تورات میں اور انجیل میں ایسے ذکر تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو یہودیوں کے، عیسائیوں کے علماء دیکھتے ہی پہچان لیتے تھے، دیکھتے پہچان لیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب 12 سال کی عمر میں تجارت کے سفر پہ گئے ہیں اپنے چچا کے ساتھ، تو اس وقت بھی پہچان لیا تھا، راہب نے رستے میں پہچان لیا تھا، واپس بھیجا گیا، نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو رستے ہی سے واپس بھیجا گیا، اور ان کو اتنا بھی پتہ تھا کہ وہ آخری جو پیغمبر ہیں وہ اس وقت سفر کریں گے، اور کچھ لوگ یہودیوں کے کچھ لوگ جو ہیں وہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو، ابھی آپ کی عمر 12 سال ہی تھی، اس وقت قتل کرنے کے لیے نکلے ہوئے تھے۔ حالت تو ان کی یہ تھی، ان کو تو معلومات تھیں، پتہ تھا انہیں، نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو پہچانتے تھے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا نا کہ جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتا ہے نا، گھر میں داخل ہو رہا ہو اپنا بیٹا، تو بندہ یہ تو نہیں کہتا کون ہے کو، کیوں آ رہے ہو بھائی، کون آ رہا ہے، ایسے نہیں کہتے۔ تو جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے، اس لیے
فرمایا اسی طرح سے یہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے ہیں، تو اس لیے فرمایا کہ حق کا انکار کیوں کرتے ہو، تم جانتے ہو اچھی طرح سے پھر بھی۔ وقالت طائفۃ من اہل الکتاب، اب انہوں نے چالیں چلنا شروع کی کہ کس طرح سے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو ناکام کیا جائے، مسلمانوں کو کس طرح سے بدگمان کیا جائے، اس لیے انہوں نے چال انہوں نے یہ چلی، کہنے لگے اہل کتاب میں سے کچھ لوگ، آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار واکفروا آخرہ لعلہم یرجعون، کہ ایسے کرو کہ صبح صبح اعلان کر دو کہ بھائی ہاں مسلمان ہو گئے ہم، شام کو کہو نہیں ہمیں تو کچھ نظر ہی نہیں آیا، کافر مان جاؤ، پھر انکار کرو۔ صبح صبح کہو کہ ہاں بھائی ہم مسلمان ہو گئے، تو ایمان والوں کے ساتھ پھر بیٹھو، دن میں گپ شپ کرو، نبی علیہ السلام کے قریب جاؤ، اس کے بعد شام ہونے لگے نا تو کہو بھائی یہ صفات جو ہے نا جو تورات میں ہے وہ نبی علیہ السلام میں نہیں پائی جاتی۔ تو اس طرح سے تاکہ مسلمان جو ہیں وہ بدگمان ہو جائیں، یہ طریقہ کرو، ایمان لے آؤ جو ان پر نازل کیا گیا، وجہ النہار صبح، واکفروا آخرہ، اور آخری حصہ جو دن کا ہے اس میں پھر کفر کرو، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ بدگمان ہو جائیں، لوٹ آئیں، کفر کی طرف لوٹ آئیں۔ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ، اور ایمان مت لانا صرف اس کے سامنے جو تمہارے دین کی تابعداری کرتا ہے، یعنی اندر سے ایمان نہیں قبول کرنا، اندر کا جو تمہارا ایمان ہے نا، کفر کو ایمان کہہ رہے تھے نا، وہ تمہارا جو اندر کا ایمان ہے وہ اپنے ایمانداروں کے ساتھ سامنے اس کا ذکر کرنا کہ میں پکا یہودی ہوں، پکا عیسائی ہوں، پکا یہودی ہوں، یہ کام کرنا، کسی اور کو مت بتانا کہ میرے اندر یہودیت ہے اور میں اوپر سے اسلام میں نے قبول کیا ہے۔ فرمایا قل، میرا پیغمبر جواب دے دیجئے انہیں، ان الہدی ہدی اللہ، یقیناً ہدایت تو اللہ ہی کی طرف سے، ہدایت جس کو ملتی ہے اللہ ہی کی طرف سے ملتی ہے، اور جس کو اللہ پاک کی طرف سے ہدایت مل گئی ہے اب وہ گمراہ نہیں ہوں گے، تمہارے مقدر میں ہدایت نہیں ہے تو تمہیں نہیں ملے گی۔ ان یؤتی احد مثل ما اوتیتم، فرمایا اس بات پر تمہیں جو ہے نا یہ تمہاری جو یہ ٹینشن بنی ہوئی ہے تم نے لی ہوئی ہے اور کیفیت ہے تمہاری، فرمایا اس وجہ سے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم کو ہم نے ویسا کچھ دے دیا جو تمہیں دیا گیا، یعنی کتابیں تمہیں بھی دی گئیں، نبی علیہ السلام کو کتاب دے دی گئی، او یحاجوکم عند ربکم، یا وہ تمہارا جھگڑا کریں گے تمہاری اللہ کے سامنے، تم پر غالب آ جائیں گے، تو اس لیے تم پریشان ہو۔ اب فرمایا قل ان الفضل بید اللہ، آپ فرما دیجئے کہ فضل اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے، اللہ تعالیٰ اپنا فضل جس سے چاہے عطا کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت انہیں عطا کی، اب یہودی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے خاندان میں سے کیوں نہیں آئے، ہم میں سے کیوں نہیں آئے، تو فرمایا کہ یہ اللہ پاک کا فضل ہے، اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے، اللہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ یؤتیہ من یشاء، جسے چاہے وہ دیتا ہے، واللہ واسع علیم، اور اللہ تبارک و تعالی وسعتوں والا ہے، خوب علم والا ہے۔ یختص برحمتہ من یشاء، اپنی رحمت کے ساتھ جسے چاہتا ہے خاص کر لیتا ہے، واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تبارک و تعالی بڑے فضل والا ہے۔ ومن اہل الکتاب، اب ان کی امانت و دیانت کا حال تو آپ دیکھیں، عام دنیاوی معاملات میں جو ایسے ہیں تو دین کے معاملات میں یہ کیسے ہوں گے؟ فرمایا ان میں سے بعض ایسے ہیں، من ان تأمنہ بقنطار یؤدیہ الیک، کہ جن کو آپ خزانہ بھی امانت کے طور پر رکھ دیں ان کے پاس، وہ آپ کو واپس دے دیں گے۔ اور ومنہم، بعض ان میں سے ایسے ہیں، من ان تأمنہ بدینار، اگر ایک دینار بھی، ایک سونے کا سکہ بھی ان کے پاس رکھیں، لا یؤدیہ الیک، وہ آپ کو واپس نہیں دے گا۔
الا ما دمت علیہ قائما، جب اس کے سر پہ کھڑے رہیں گے تب جا کے دے گا، ورنہ ایسے ہیں یہ۔ تو ان کی تو دنیاوی معاملات میں ان کی یہ حالت ہے، اتنے یہ گر چکے ہیں، ان کے اخلاق ایسے ہیں، اس لیے یہ دین کے معاملے میں بھی ایسے ہیں۔ فرمایا ذالک بانہم قالوا لیس علینا فی الامیین سبیل، اور اپنے لیے انہوں نے ہیلے بنائے ہوئے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ ہم پر کوئی پکڑ نہیں ہے اس کی، اگر ہم تمہارا مال لوٹ لیں، ضبط کر جائیں، جاہلوں کا، ان پڑھ لوگوں کا، ہم تو بڑے پڑھے لکھے ہیں، ہم مال غصب کر جائیں تو کوئی پکڑ نہیں ہے۔ لیس علینا فی الامیین سبیل، ان ان پڑھ لوگوں کے مال میں ہم جو کرتے ہیں نا، ہمارے لیے اس میں کوئی پوچھ تاچھ نہیں ہوگی، ہمارے لیے جائز ہے، اس لیے یہ لے جاتے ہیں، ہڑپ کر جاتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھی جھوٹ بولتے ہیں حالانکہ ان کو خوب پتہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو کوئی کسی کا مال ہڑپ کر جانا جائز نہیں رکھا، تو یہ کرتے ہیں۔ فرمائے یہ جانتے ہیں، اس کے باوجود یہ اس طرح کرتے ہیں۔ بھلا من اوفا، بلکہ ہوگا، پوچھ تاچھ ہوگی ان سے، ان کو جواب دینا ہوگا، اور قاعدہ یہ ہے من اوفا بعہدہ واتقی، جو بندہ وعدہ وفا کرتا ہے اور پرہیزگاری اختیار کرتا ہے، فإن اللہ یحب المتقین، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی تقوی والوں سے، پرہیزگاروں سے محبت کرتا ہے۔ ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم، وہ لوگ یقیناً جنہوں نے جو اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جو عہد کیا انہوں نے، اس کا بھی انہوں نے سودا کر ڈالا، اپنی قسموں کا بھی سودا کر ڈالا، ثمناً قلیلا، تھوڑے سے دنیا کے پیسوں کے بدلے، سارا کچھ اپنا وعدہ، ایمان، قسمیں، ہر چیز بیچ ڈالتے ہیں، سودا کر دیں۔ اولئک لا خلاق لہم فی الآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ ولا یکلمہم اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ساتھ کل قیامت والے دن ان کے ساتھ کلام نہیں کرے گا۔ ولا ینظر الیہم یوم القیامہ، اور قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں، یعنی نظر رحمت سے، غضب والی نظر سے دیکھے گا، رحمت والی نظر سے نہیں دیکھے گا۔ ولا یزکیہم، اور انہیں پاک نہیں کرے گا، یہ اپنے گناہوں میں جہنم میں پڑے رہیں گے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے تو عذاب ہی عذاب ہوگا، دردناک عذاب، جہنم کا دردناک عذاب ہوگا ان کے لیے۔ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا، اور بعض ان میں سے وہ بھی ہیں کہ یلوون السنتہم، اپنی زبانوں کو مروڑتے ہیں، بالکتاب، کتاب پڑھتے ہیں، کتاب پڑھ کے اس میں درمیان میں اپنا مسئلہ لکھ دیتے ہیں، کتاب میں مسئلہ اپنا لکھ کے اس کے بعد پڑھتے ہیں، اپنی زبانوں کو ایک انداز کے ساتھ مروڑ مروڑ کے ایسے پڑھتے ہیں جیسے کہ یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں سارا کا سارا کتاب ہے، اللہ کی کتاب ہے، حالانکہ مسئلہ اپنی طرف سے گھسیڑا ہوا ہے اس میں، اور وہ اس انداز میں پڑھتے جا رہے ہیں۔ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتاب، تاکہ آپ سمجھیں کہ یہ بھی کتاب ہی ہے، جو پڑھ رہے ہیں نا مسئلہ، یہ مسئلہ بھی کتاب ہے اللہ کی۔ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتاب، حالانکہ وہ اللہ کی کتاب میں سے نہیں ہے۔ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، وہ کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے حکم آیا ہے۔ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، حالانکہ اللہ کی طرف سے حکم نہیں آیا۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اور وہ اللہ پاک پہ جھوٹ بولتے ہیں، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، حالانکہ جانتے ہیں، جانتے بوجھتے اللہ پاک پہ جھوٹ بولتے ہیں کہ اللہ نے یہ مسئلہ لکھا ہے، اللہ پاک نے یہ مسئلہ لکھا ہے۔ سزاؤں میں جو غریب لوگ ہوتے تھے کہتے تھے ان کے لیے یہ سزا ہے، اور اگر ان کا کوئی اپنا جو ہے نا بڑے خاندان کا وہ کر دیتا کوئی جرم تو کہتے کہ اس کے لیے یہ سزا ہے، اپنی طرف سے بنا لیتے تھے۔ فرمایا ما کان لبشر، کسی بشر کے لیے یہ لائق نہیں ہے، کسی بشر کی یہ شان نہیں ہے، ان یؤتیہ اللہ الکتاب۔ اب نبی علیہ السلام پہ جو اعتراض کر رہے تھے اس کا اللہ پاک جواب دے رہے ہیں، کہہ رہے تھے کہ جیسے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی عبادت شروع ہو گئی
تو آپ بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی یہ چاہتے ہیں کہ تم سارے جو ہے نا سارے میرے غلام بن جاؤ، میری عبادت کرو۔ تو اللہ پاک نے جواب دیا کہ ما کان لبشر، کسی بشر کے یہ لائق نہیں ہے، ان یؤتیہ اللہ الکتاب، کہ اللہ پاک تو اس کو اتنا بڑا مرتبہ دے کہ اللہ اس کو صاحب شریعت، صاحب کتاب، پیغمبر بنا دے، والحکمہ، اللہ پاک اس کو حکم اور سنت والنبوت عطا کرے، ثم یقول للناس، حکم اور نبوت اللہ پاک اس کو عطا کرے، پھر وہ لوگوں سے یہ کہے کونوا عباد لی، میری عبادت کرو من دون اللہ، اللہ کے سوا۔ اور بھائی یہ تو کسی بشر کے لائق نہیں ہے۔ دیکھیں کوئی آدمی بھی اپنا ایلچی اگر کسی کو بھیجتا ہے، اپنا ایلچی بنا کے کسی کو اگر بھیجتا ہے تو وہ اسی کو بھیجتا ہے جس پر اس کو اعتماد ہوتا ہے۔ اگر اعتماد نہیں ہے، اس کو پتہ ہے کہ یہ آگے جا کر میری مخالفت کرے گا، تو اس کو تو ایلچی نہیں بنایا جائے گا۔ تو جو مخلوق ہے اس کے لیے تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں نا کہ شاید اگلے بندے نے جو ہے نا دھوکہ کیا اور آگے جا کے اس نے غلط بیانی کر دی، لیکن اللہ کے سامنے تو کوئی ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ پاک کے ساتھ کوئی دھوکہ کرے اور اللہ کو پتہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہر چیز کو جانتا ہے، اللہ پاک کا علم تو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو پیغمبر بنایا وہ ہر طرح سے امانت دار ہیں۔ وہ یہ نہیں کہتے، کسی پیغمبر نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ، اللہ کو چھوڑ کے یا اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ میری بھی عبادت کرو، اللہ کو بھی پکارو اور مجھے بھی حاجت روا سمجھ کے، مشکل کشا سمجھ کے پکارو، کسی پیغمبر نے نہیں کہا۔ فرمایا ولیکن اور حقیقت یہ ہے کہ پیغمبروں نے تو یہ کہا ہے کونوا ربانیین، کہ رب والے بن جاؤ۔ پیغمبر تو یہ کہتے رہے ہیں رب والے بن جاؤ، بما کنتم تعلمون الکتاب، جیسا کہ تم کتاب سکھاتے ہو، وبما کنتم تدرسون، اور تم کتاب پڑھتے ہو، کتاب پڑھتے ہو، کتاب سکھاتے ہو، اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ تم رب والے بن جاؤ۔ تمہیں کتابوں سے بھی یہ سمجھ آتی ہے کہ رب والے بن جاؤ۔ ولا یأمرکم ان تتخذوا الملائکہ والنبیین اربابا، اور کوئی بھی پیغمبر یہ حکم نہیں دیتا کہ تم فرشتوں کو یا نبیوں کو اربابن رب بنا لو۔ کوئی پیغمبر نہیں حکم دیتا، کسی پیغمبر نے ایسا نہیں کہا۔ ایامرکم بالکفر، کیا پیغمبر تمہیں کفر کا حکم دے گا؟ بعد اذ انتم مسلمون، اس کے بعد کہ تم مسلمان ہو گئے۔ جب تمہیں اسلام، پیغمبر تو مسلمان بنا رہا ہے، اب جب مسلمان بن گئے تو کیا پیغمبر یہ کہے گا کہ اب میرا سجدہ کرو، اب میری پکار کرو، اب مجھے حاجت روا اور مشکل کشا سمجھو؟ کیا عیسیٰ علیہ السلام نے ایسے کہا؟ نہیں کہا۔ کیا عزیر علیہ السلام نے ایسے کہا؟ نہیں کہا۔ کیا ابراہیم علیہ السلام نے ایسے کہا؟ نہیں کہا۔ کسی پیغمبر نے ایسے نہیں کہا کہ فرشتوں کو رب بنا لو یا انبیاء کو رب بنا لو، کسی نے نہیں کہا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کے اعتراضات، ان کا جواب دیا، شبہات جو ان کے تھے ان کا جواب دیا، اور ان کے کرتوتوں کا بھی اللہ پاک نے بتا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن و سنت کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا